جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ کو 9 نومبر اقبال ڈے، بہت بہت کانگریچولیشن ٹو یو، مبارک ہو. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جیسے کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت و کردار اور ان کی زندگی کے چند پہلوؤں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی چھوٹی زندگی ہونے کی بھی، کہ میری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکریز نہ ہو. ہم نے یہ سنا ہے اپنے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اقبالیات میں، جیسے پروفیسر ہارون رشید تبسم صاحب ہیں، سرگودا یونیورسٹی میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے، مختلف کالج میں، گرین فیلڈ کالج وغیرہ وغیرہ میں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کا درمیان یہ مشہور ہے کہ وہ شراب پیتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. اقبال جس کو قرآن کا نالج ہو، حدیث کا علم ہو اور عاشق رسول ہو، وہ شراب کے نزدیک کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑی افواہ اور غلط بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بہت بڑے محسن ہیں ان کے بارے میں کی گئی ہے. تو اٹ از رانگ. میرا یہ ماننا ہے کہ اتنا بڑا عاشق رسول، قرآن حدیث کو سمجھنے والا اور محسن، اللہ تعالیٰ کسی کو چوز کرتا ہے، جو گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں ایسی لعنتوں والی چیز سے اللہ تعالیٰ، برائی سے جو کہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے دور رکھتا ہے. تو ہمارا یقین ہے، ہمارا یہ کامل کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ہمارا حسن ظن بھی ہے، یقین بھی ہے کہ وہ شراب کے قریب نہیں، بلکہ ان کے شراب سے لوگوں کو منع ہی کیا ہوگا اپنے خطابات میں. حالانکہ وہ یورپ میں رہ کے آئے، مگر کبھی بھی یورپ کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوا. تو آج انشاءاللہ قرآن پاک کی صورت، جیسے کہ پہلے بھی میں نے 7واں سپارہ شروع کیا ہوا اور آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے بارے میں، شراب کے بارے میں ہی اسی آیت کے تفسیر جو ہے نا وہ ہم پڑھ رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. تو آج شراب نوشی کے نتائج میں عرض کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. شاید کوئی ڈرنکر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. اس کو آگے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تو ان لوگوں تک جو شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، جو اپنی صحت اور پیسہ اور برباد کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک جو ہے نا وہ اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں. لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. زیادہ تر سڑک حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشان بن رہے ہیں. لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں. لاکھوں عورتیں جو ہے نا وہ شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا اشکار بنتی ہیں. والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری یعنی محروم اور مختلف امراض میں مبتلا بچے جنم لے رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری یعنی قید کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کے ہمدردی اور پیار و محبت سے محروم ہو رہے ہیں. ان کے نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی ہیں کہ اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ یعنی تجارتی حوالے سے حاصل ہونے والی رقم اور ان کے اخراجات کا موازنہ کیا جائے تو شراب کے برے نقصانات، برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں. تو سب پر واضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی یعنی دماغی جو امراض ہیں اور دیگر بیماریوں کے علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات، پولیس کی گرفتاریاں، زحمتیں، شرابیوں کی اولاد کے لیے پرورش گاہیں، ہسپتال، شراب سے متعلقہ جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ امور پر ہونے والے اخراجات دیکھے جائیں تو یہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ نقصانات تو ایسے ہیں کہ جن کا موازنہ مال و دولت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے پاک نسلوں کی تباہی، سستی، بے راہ روی، ثقافت، تمدن کی پسماندگی، احساسات کی موت، گھروں کی تباہی، آرزوؤں کی بربادی اور صاحبان فکر و افراد کی دماغی صلاحیتوں کا نقصان. یہ وہ نقصانات جن کی تلافی، جن کا ازالہ، جن کا عفو، جن کا بدلہ جو ہے نا روپے پیسے سے کسی صورت ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے اور شراب نوشی کی آفت بد سے تمام مسلم امت بلکہ غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، انہیں مسلمان بنائے اور اللہ اور رسول کے احکامات فرامین کی روشنی میں زندگی بسر کر کے وہ صحت والی، نیکیوں والی، سکون والی، چین والی، اطمینان والی اگر چاہتے ہیں وہ بھی تو وہ اس پر عمل کریں اور چھوڑ دیں اس لعنت کو. تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اس پر لعنت پیلے ملانے والے پر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس
لعنت سے، برائیوں کی جو جڑ ہے ام الخبائث، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔